بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اسلام قبول کر لینے کے بعد سب سے پہلے کس نے اپنے اسلام قبول کر لینے کا اظہار کیا؟ وہ کون ہے جسے کفار نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا؟ کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے یا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم؟ ان سوالوں کا جواب مستند حوالہ جات کے ساتھ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ پیارے دوستو، بلا شک و شبہ اور بغیر جنسی تفریق کے یہ اعزاز ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آتا ہے کہ جنہوں نے نہ صرف اسلام قبول کرنے میں پہل کی بلکہ اس کے اظہار میں بھی سب پر سبقت لے گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کی مثال ڈھونڈے نہیں ملتی۔ تا قیامت آپ کا نام اسلام قبول کرنے والوں کی لسٹ میں سر فہرست چمکتا رہے گا۔ جہاں تک مردوں میں اسلام قبول کرنے کا تعلق ہے تو یہ اعزاز حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حصے میں آتا ہے۔ کچھ علماء کرام نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص تھے، جبکہ جوان مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ الغرض اگر اس حساب سے بھی دیکھا جائے تو پھر بھی مردوں میں یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے حصے میں آتا ہے، خواہ اس وقت آپ بچپن میں ہی کیوں نہ تھے۔ جہاں تک اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو ظاہر کرنے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں مختلف روایات پیش کی جاتی ہیں، جن میں سے چند مستند حوالہ جات کے ساتھ ہم آگے پیش کریں گے۔ چنانچہ دور حاضر کے عظیم مجدد امام احمد رضا خاں بریلوی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، نماز شروع روز باسط شریفہ سے مقرر و شروع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتعلیم جبریل امین علیہ السلام نماز پڑھی۔ اسی دن بتعلیم اقدس حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نماز پڑھی، اور دوسرے دن امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی۔ یعنی آپ کے بیان کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ مردوں میں سے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے جس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بیان کیا ہے، وہ روایت طبقات ابن سعد میں کچھ یوں نقل ہے کہ حضرت عفیف کندی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مکہ مکرمہ اپنی بیوی کے لیے کپڑے اور عطر خریدنے کے لیے آیا تھا اور حضرت عباس کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ میں ان کے گھر سے بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا تھا کہ سورج کے گرد ہلکا تھا اور وہ بلند ہو گیا تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان تشریف لائے، انہوں نے کعبہ اقدس کے قریب جا کر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور پھر کھڑے کھڑے قبلہ رخ ہو کر نیت باندھ لی، حتیٰ کہ ایک نوعمر لڑکا بھی آیا اور اس نے نوجوان کے دائیں طرف کھڑے ہو کر ویسے ہی نیت باندھ لی۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک خاتون بھی تشریف لائیں اور ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ پھر نوجوان نے رکوع کیا تو وہ دونوں بھی رکوع چلے گئے، پھر نوجوان سجدے میں گئے تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ عفیف کندی فرماتے ہیں، میں نے حضرت عباس سے پوچھا، میں بڑی عجیب بات دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عباس نے پوچھا، کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم اس نوعمر لڑکے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمانے لگے، وہ بھی میرے بھتیجے علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ہیں۔ اور کیا تم اس خاتون کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو فرمانے لگے، وہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ میرے اس نوجوان بھتیجے کا خیال ہے کہ ان کے پروردگار نے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے انہیں اس دین کا حکم فرمایا ہے، وہ اس پر قائم ہیں۔ خدا کی قسم، میرے علم میں روئے زمین پر اس دین کو ماننے والے صرف یہی تین اشخاص ہیں۔ حضرت عفیف کندی کہتے ہیں، اس کے بعد مجھے رہ رہ کر یہی خیال آتا تھا کہ کاش میں ان میں چوتھا ہوتا۔
دوستو یہی روایت مسند احمد بن حنبل، تاریخ کامل ابن اسیر، تاریخ تبری اور سیرت حلبیہ وغیرہ میں بھی درج ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے نماز ادا کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ علی شیر خدا نے اسلام تو قبول کر لیا تھا مگر اس کا اظہار نہیں فرمایا تھا، بلکہ اپنے اسلام قبول کرنے کو چھپائے چھپائے پھرتے تھے، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اسلام کا اظہار کر دیا تھا۔ اگر یہ بات درست مان لی جائے تو پھر آپ بھی ان نماز پڑھنے والوں میں شامل ہوتے۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت ہے کہ جب محمد بن کعب کرزی رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اسلام علی نے قبول کیا تھا یا ابو بکر رضی اللہ عنہم نے، تو آپ نے ازراہ تعجب فرمایا، سبحان اللہ، علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ اور لوگوں کا یہ شبہ کہ علی نے اسلام تو قبول کیا تھا لیکن اپنے والد سے چھپائے رکھا، اور ابو بکر نے اسلام قبول کرتے ہی فوراً اظہار کر دیا، تو یقیناً ہم یہاں اس کے جواب میں حضرت عفیف کندی کی وہ روایت بیان کریں گے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے اور ظاہر کرنے والے علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ دوستو، بلا شبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہی مردوں میں وہ واحد ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ سب سے پہلے اسلام کا اظہار بھی فرما دیا، اور اظہار بھی ایسے مقام پر کیا کہ جہاں نہ صرف اہل مکہ ہی موجود تھے بلکہ دور دراز سے آئے ہوئے لوگ بھی اس نظر نواز نظارے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دعا ہے اللہ کریم آل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام پر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔